سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور وہاں پہ ایسا خوفناک منظر بیان کیا جا رہا تھا، اور جو بندہ بیچارہ یہ بیان کر رہا تھا اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا خطرناک کھیل کھیلا گیا، اور وہ تو صاف طور پہ بتا رہا تھا جناب یہ مولانا اشرفی اور اس کے گینگ کا کام ہے۔ بالکل اس نے یہ سوشل میڈیا پہ اس کے بھائی کا بھی نام لیا، اشرفی کا بھی نام لیا۔ کھیل یہ کھیلا گیا، وہ کہتا کہ میرا بیٹا یہاں سے عمرہ کرنے گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے موبائل پہ کوئی پوسٹ لگائی گئی۔ پوسٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر توہین مذہب کا کیس ڈال دیا گیا، اور پولیس نے، جو میں تھوڑا سا آپ کو قصہ بتا رہا ہوں، پولیس نے اسے گرفتار کیا، وہ جیل میں ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ اور یہ سارا کچھ وہ کہہ رہا جی جب ہم نے چیک کیا، ہم نے پتہ کیا، تو یہ ساری لائن جا کے اشرفی صاحب سے ملی۔ مولانا اشرفی نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا جی میرا یا میرے خاندان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا اشرفی جو ہے ایسے کاموں میں ملوث پایا جا رہا ہے۔ لوگ صاحب بالکل نام لے رہے ہیں کہ یہ جناب اسی ٹیم نے ساری کاروائی جو ڈالی ہے، یہ سارا کام ڈالا ہے۔ اب وہ بچہ جیل میں، باپ بیچارہ میڈیا پہ آ گیا، باپ بیچارہ عدالتوں میں جا رہا ہے۔ میں ایک باپ کی بات سنا رہا ہوں، وہاں پہ 500 ماں باپ جو ہیں وہ خجل خراب ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں عدالتوں کچہریوں میں۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک لڑکی تھی، اس کو سزائے موت سنائی ہوئی تھی، اور پھر اس کی رہائی ہوگی، پھر 4-5 لوگ اور ہائی کورٹ نے رہا کیے جو توہین مذہب کے سلسلے میں اندر ڈالے ہوئے تھے، اور ان کو سزائے موت سنائی ہوئی تھی۔ یہ پاکستان میں جس طرح لوگ بیچارے جس تکلیف سے گزرے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میسج آپ دیتے ہیں دنیا کو؟ اب ایک عرصہ گزر گیا، سب کو پتہ چل چکا، کافی مہینے گزر گئے، لیکن اتنا سلو یہ کام ہو رہا توہین مذہب کے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج بھی انہیں پتہ نہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، لوگ کچہری، عدالت، وکیل اسی میں لگے ہوئے۔ پھر مختلف جو آپ کے وہاں پہ بنی ہوئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اب ڈائریکٹ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے الزام اتنے بڑے لوگوں پہ آ رہے، مگر وہ سرکار میں بیٹھے۔ اگر یہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دوں، کسی ترقی یافتہ ملک میں کسی کے اوپر الزام لگے، وہ خود ہی سیٹ چھوڑ دیتا کہ یار میرے اوپر یہ الزام لگا، مگر ہمارے کیونکہ بے شرمی اور ہر طرح کی وہ کوالٹی پائی جاتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا۔ ہمیں کوئی کچھ کہتا رہے ہمارے خلاف، سوشل میڈیا پہ کچھ کہتا رہے ہمارے خلاف، کچھ سچ ہو، اگر کوئی سچ ہو تو ہم کہتے ہیں جناب نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں توہین مذہب کے، اس سے لوگ کس تکلیف سے گزرے۔ صدر پاکستان کو نظر نہیں آ رہا، وزیر اعظم کو نظر نہیں آ رہا، فیلڈ مارشل صاحب کو نظر نہیں آ رہا، میرے لوگ جو جیلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ناحق پکڑا ہوا ہے، کیونکہ سارے جتنے لوگ یہ خود بھی تو جھوٹے کیس بناتے ہیں۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، جب آپ خود دیانتدار نہیں ہوں گے تو آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کو کسی کے لیے کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ جب آپ کے ضمیر بالکل مردہ ہو جاتے ہیں، جب آپ کے لیے صرف یہی ہوتا ہے کہ صرف میں بچ جاؤں، باقی جس مرضی بندے کا رگڑا نکل جائے، وہاں پہ پھر خاموش ہو جاتے لوگ۔ اس خاموشی کی وجہ سے آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ پھر جب یہ جو لوگ اقتدار میں، ان پہ تو یہ تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو قتل کے الزامات ہیں کہ انہوں نے کئی بندے جو ہیں وہ قتل کروا دی۔ تو جب ظلم انسان کرتا ہے، پہلے ہی قتل مشکل ہوتا ہے، بعد میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب پہلی چوری کرنی ہو یا پہلا کوئی بھی کام ہو وہی مشکل ہوتا ہے، بعد میں تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ پکڑے نہیں جاتے، جب آپ کو کوئی پوچھتا نہیں، پھر اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر سرکاری اداروں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مولانا اشرفی اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا۔ بددیانتی کی یہ حالت ہو چکی ہوتی، مگر جو لوگ جیلوں میں زندگی گزار رہے تھے، جو پاکستان کی جیلیں ہیں،
جو ان کا حال ہے، جو ان کے وہاں پہ لوگ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ اگر کسی سے کے پاس وقت ہو ان جیلوں کا دورہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حالات۔ مجھے اب آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں، یاد ہے، ہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو پھر وہ جو بھی پولیس والے وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ پرانی بات ہے پاکستان کے، جب میں پاکستان میں تھا تو کسی بندے کو ملنا تھا، وہ حوالات میں بند تھا۔ ویسے میں یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ تو وہاں میں ملنے کے لیے گیا تو وہ جناب حوالات میں اندر کھانا بن رہا ہے کوکر کے اوپر۔ میں بڑا حیران رہا، میں کہا یار یہ حوالات ہے کیا ہے؟ اور ایک بندہ وہاں پہ لیٹا ہوا آرام کے ساتھ، بڑی بڑی مونچھیں اس کی۔ تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والا آیا، وہ تازہ روٹی نان لے کے ان کے لیے آیا کہ یہ جناب میں بھی کھاؤں گا اور آپ بھی کھائیں۔ اور پھر میں نے جب تھوڑا سا دلچسپی پیدا ہوئی تو اس نے کہا جناب اس سے کوئی 25 کلو چرس مرس پتہ نہیں کیا پکڑی گئی تھی، لیکن یہ سرکاری مہمان ہے، یہ آتا جاتا رہے، سرکار کا بندہ ہے، تو 2-4 دن میں چلا جائے گا۔ وہ بڑا اس وقت ایک پیناسونک کا ریڈیو ہوتا تھا، وہ پاس رکھا ہوا، پتہ نہیں خبریں سن رہا تھا کیا کر رہا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، تو میں مطلب جس سے ملنا تھا ملا، تو میں آنے لگا تو مجھے کہتا آپ نے کب دوبارہ ملنے آنا؟ میں کہا پتہ نہیں۔ کہتا جب بھی آؤ 2 کلو چھوٹا گوشت لیتے آنا۔ میں کہا یار میں گیا ہی نہیں دوبارہ۔ میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تو آپ کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، تو جیل میں بھی آپ کو وہاں پہ وہی رہا ہے جو گھر میں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس تو انہیں مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ رکھا جاتا، ان کو دوسرے لوگوں میں نہیں رکھا جاتا، کیونکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ ان کو بس ایک ہی چیز بتائی ہوئی ہے، ختم نبوت، اور اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے، عاشق رسول، بس 2-4 لفظ انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ جناب یہ اس کیس میں آیا ہو تو وہ ویسے ہی نہ زندہ چھوڑے، اگر وہ باہر سے بھاگ جائے بندہ تو اندر پکڑا جاتا۔ تو اس بندے کی جب میں نے بات سنی تو بیچارے کی یہ حالت تھی کہ بے بس تھا، اس کے بس میں نہیں تھا۔ یہ سوشل میڈیا میرے پاس ویڈیو ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا اور میں اب کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں کہ میرا بچہ جو ہے وہ جیل سے باہر آئے۔ تو یہ جو قوانین وہاں پہ پاکستان میں بنائے اس کا ذکر ہر دفعہ اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مذہب پہ نہ تو کوئی عبادت ہو رہی ہے جو مذہب کے مطابق ہے، نہ کوئی مذہب کے مطابق کام ہو رہا ہے، مگر اس طرح کے مظلوم لوگ جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس طرح کئی مسیح برادری کے لوگ ہیں، احمدی ہیں، ان پہ مقدمات بنائے ہوئے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ جب میں نے اس سے پورا دیکھا کہ کون تھا تو اہل سنت سے تعلق تھا اس لڑکے کا، عمرہ کر کے آیا تو پکڑ کے دے دیا۔ تو وہاں پہ اب اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس کا کس فرقے سے تعلق ہے، وہ دیکھتے پیسے دینے والی کون سی سامی ہے، مال شال کہاں سے آئے گا، اس کو پکڑ لو۔ ایسے کیس میرے سامنے آئے، اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایس ایچ او تک پیسے لیتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو تھوڑی بہت ہی میں سہولت دے دوں گا، یہ نہیں کہ کیس ختم کر دوں گا۔ کیس ختم کر دے گا تو ان کا گزارا کہاں سے چلے گا، کیونکہ ان کی تو باندھ لگی ہوئی ہے، مال آتا جاتا رہتا ہے ہر طرف سے۔ جیل میں چلا جائے گا، جیل میں جو بیٹھے لوگ ان کو پیسہ آتا رہے گا۔ تو یہ بزنس بن چکا ہے، جیلوں کا، مذہب کا، یہ سب کاروبار بن چکا ہے۔ مگر ایسے ماں باپ کس تکلیف کس اذیت سے گزرے اس کا اندازہ یہ ویڈیو دیکھ کے میں تو حیران رہ گیا کہ بڑا حوصلہ پھر بھی ان کو پتا کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اب یہ 4 لوگ 5 لوگ جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس لڑکی جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی اس پہ کیا گزری ہوگی، وہ کس تکلیف سے گزری ہوگی جب ان کو یہ عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ جج بھی بکاؤ، وکیل بھی بکاؤ، سب بکاؤ مال۔ تو انسانوں کو وہاں پہ بجائے سہولتیں دینے کے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اور شرم کا مقام ہے، ایسے کتنے والدین ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں۔ تو اشرفی صاحب تو پھر آ کے فتویٰ دے کے چلے جاتے ہیں، لوگ پھر ان کی بات ماننی شروع کر دیتے ہیں، لوگ گالیاں بھی ان کو نکالتے ہیں، مگر کیا فرق پڑتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔